الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ تعالی ہمیں بارگاہ رب العزت سے بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اور خود پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں ایک نعمت ہمارا جسم بھی ہے، جو ایک عظیم نعمت ہے، اور ایک نعمت نہیں بلکہ بہت ساری نعمتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ اگر ہم اپنے بدن کا بغور جائزہ لیں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر عضو بلکہ ہر بال میں ہمیں بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہزاروں رگیں، ریشے، جوڑ، ہڈیاں وغیرہ رکھے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک کام رکھا ہے، اور وہ اس کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے، کوئی صحیح طور پر کام نہ کرے، تو جسم کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کا ادراک ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ عملی تو زبانی طور پر تو اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اور عملی طور پر اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہمیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اسلامی تربیت میں ہم نے یہ بات سنی
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ اور پھر اس پر تفصیلی بیان بھی ہوا احادیث کی روشنی میں کہ ان کا صدقہ کیسے ادا ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی تحمید، تہلیل، تکبیر بیان کر کے، مسجد کی صفائی ستھرائی کر کے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا کر، تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے کر اور نماز چاشت کو ادا کر کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو سکتا ہے۔ آئیے اب ہم مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر بات کرتے ہیں۔ صلو علی النبی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے اس کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھلائی دیکھ کر ظاہر کرو۔ لوگوں کی بھلائی کو دیکھو تو ظاہر کرو، ان کی اچھائی کو، ان کی نیکی کو، ان سے خیر کی بات کو جب تم دیکھو تو اسے ظاہر کرو، اور جب ان کی برائی کو دیکھو تو پھر چھپا لو، پردہ ڈال دو۔ یہ ہے آنکھوں کا شکر۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل لوگوں کی اچھائی پر نظر نہیں ہوتی، بلکہ لوگ برائیاں تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ شرارتی ذہن کے مالک ہیں کہ کسی کی برائی جب پتہ چل جائے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ تو اب اس نے آنکھوں سے اگر کسی کا عیب دیکھا، کسی کی برائی کو دیکھا، تو اس پر یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی اس برائی پہ پردہ ڈالے اور اس کے عیب کو چھپائے۔ اس کو بدنام کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کے خلاف گفتگو کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ ہماری نفسانی خواہش کی تسکین ہوگی۔ تو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی مسلمان کو رسوا کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان پر بہتان باندھنا، کسی مسلمان کی مخالفت کرنا، اس کو ہدف تنقید بنانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آنکھوں کی بھی ناشکری ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ اب جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ایک تربیت ہے، میں نے اور آپ نے اس کو سننا ہے اور عمل کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اگر اب تک آنکھوں سے لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہے، اب دوسروں کے عیب دیکھنے سے آنکھوں کو بند کر لیجئے، کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ایک انگلی اگر اس کی طرف اٹھتی ہے تو 3 انگلیاں اس کی طرف بھی اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اپنے عیبوں کو تلاش کیا جائے۔ پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کی اچھی بات سن کر یاد کر لو، ان کی اچھی بات کو یاد کرو، اسے کوٹ کرو دوسروں کو، اور اگر کوئی بری بات کہے تو اسے چھپا دو۔ یہ ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں جینے کے بھی، اللہ کی رضا کو پانے کے بھی۔ اللہ کے بندوں سے محبت اللہ سے محبت بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی محض اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے، شر انگیزی کے لیے،
یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ لہذا جب ہم کسی سے اچھی بات کو سنیں تو اس کو یاد کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ لیکن اگر کسی سے بری بات سن لی، اگر ہماری ذات کے بارے میں ہے تو صبر کریں، اگر دوسروں کے بارے میں ہے تو بھی پردے ڈالیں اور حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، نہ کہ اس کی بدنامی اور شور شرابہ ڈال کر اپنے جذبات کی تسکین کی جائے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان سے وہ چیز نہ پکڑو جو ان کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جائز نہیں کہا ہے وہ کام ان ہاتھوں سے نہ کرو، وہ کام کرو اللہ تعالیٰ نے جسے جائز فرمایا ہے۔ پھر پوچھا گیا پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو اور اوپر کے حصے میں علم ہو۔ پھر پوچھا کہ شرم گاہ کا حق کیسے ادا ہوگا، اس کا شکر کیا ہے؟ فرمایا بیوی کے علاوہ اسے کسی پر استعمال نہ کرو۔ پھر پوچھا کہ پاؤں کا شکر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بے دست و پا، یعنی لاچاروں مجبوروں کی خدمت کے لیے چلو، جس میں یہ بات ہو وہ پورا شاکر ہے، جو اس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرے، اپنے کانوں کی حفاظت بھی کرے، ہاتھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے، اپنی شرم گاہ کی بھی حفاظت کرے، اپنے پاؤں کی بھی حفاظت کرے اور اس طرح ان کا استعمال کرے تو وہ شاکر بندوں میں شامل ہے۔ تو اگر ہمیں شاکر بندوں میں شامل ہونا ہے تو پھر آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، ہاتھ پاؤں کا استعمال، پیٹ و شرم گاہ کا استعمال ہمیں اسی طرح کرنا ہوگا جو ہمیں دین اور شریعت نے بتایا ہے۔ آخری بات جو سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھائی وہ ہے بیچاروں، غمزدوں، مجبوروں، ان کی خدمت کے لیے، ان کے کام کے لیے اپنے پاؤں کو چلانا۔ آج کل مفاد کا دور ہے، مطلب پرستی کا دور ہے۔ مطلب کے لیے تو لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری لے کر آئے اور ہمارا موڈ نہ ہو اور ہمارا دل نہ ہو تو ہم ٹال دیتے ہیں۔ وہ چاہے گڑ گڑائے، منتیں کرے، ریکویسٹ کرے، مگر ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ اگر کسی کے کام آتے ہیں تو کوئی رشتہ داری دیکھ کر، کوئی اس کے ساتھ تعلق داری دیکھ کر، محض کلمہ کے رشتے کو دیکھ کر کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کلمہ کے رشتے کو دیکھ کر کسی کی مدد کے لیے ہم 2 قدم نہیں چلتے۔ خدا را غور کیجئے، اللہ کے رسول جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور سارے ہی بزرگوں نے اللہ سے محبت کا ایک طریقہ یہ بیان کیا کہ اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کے لیے چلنے کی بڑی رغبت دلائی۔ اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، پھر وہ امتی ہی کیا، وہ غلام ہی کیا جو اس کام کی طرف دھیان نہ دے، اس کی طرف رغبت نہ رکھے، وہ کام سر انجام نہ دے، تو ہمیں غافل بندوں میں شامل نہیں ہونا۔ حصول برکت کے لیے 5 احادیث طیبات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو دوسروں کے لیے چلانے کی برکت بیان فرمائی ہے۔
فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد اور فائدے میں چلا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کے لیے، مدد کے لیے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا وہ کام جائز ہونا چاہیے، ناجائز کام میں کسی کی مدد کرنا یہ ناجائز ہے۔ کام جائز ہو، چاہے اس کا ذاتی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، لیکن کام جائز ہو۔ تو فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلا، تو اس کے لیے اس چلنے میں مجاہدین کا ثواب ہے۔ جیسے کوئی جہاد کے لیے چلتا ہے، اس طرح کا ثواب اسے مل رہا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے چلتا ہے۔ اب وہ قدم جو دین کی فکر کے لیے اٹھتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو مسجد میں بلانے کے لیے، مسلمان بھائیوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، جو لوگوں کے دروازوں پر چل چل کر جاتے ہیں، ان کو دین کی فکر پیش کرتے ہیں۔ آپ اس چلنے کی بھی عظمت دیکھیے کہ یہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلا جا رہا ہے، یہ بھی لوگوں کی دینی طور پر مدد کے لیے چلا جا رہا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں وہ ہمارے بھائی جو لوگوں کو دین کی فکر دینے کے لیے گھروں سے چلتے ہیں، تبلیغی قافلوں میں دین سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ لے کر نکلتے ہیں۔ ان کا یہ چلنا، یہ جہاد کی طرف چلنے جیسا کام ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دل سے کوشش کرے، خوش دلی کے ساتھ اپنے بھائی کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تعاون کرے، اس کی حاجت کے لیے کوشش کرے، حاجت براری کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ اور بعد والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک آگ سے، دوزخ کی آگ سے، اور دوسری نفاق سے۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں چلا، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس سے تعاون کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ چلا نکلا، تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اس راہ میں اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 70 اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اگر یہ نیکی اور تو اس وقت ہے کہ وہ نکلا مگر کام نہیں ہوا، نکلا ضرور لیکن بھائی کا کام نہیں ہوا، لیکن اگر اس کے نکلنے سے، تعاون کرنے سے، ساتھ چلنے سے اس کا کام ہو گیا، تو یہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور اگر اپنے بھائی کے حاجت براری کے لیے اس نے سفر کیا اور اس دوران اس کا انتقال ہو گیا، تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، جن کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم فرمائی ہے
کہ میں ان لوگوں کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا۔ جب قیامت برپا ہوگی، یہ جو دوسرے کو کام آتے ہیں، میری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلتے ہیں، میں روز قیامت ان کے لیے نور کے منبر بچھاؤں گا اور میں ان سے خود کلام فرماؤں گا۔ لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور میں ان سے کلام کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اب جس کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، میرے آقا نے کتنی آسان بات ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے تو میں روز قیامت میزان عمل پر کھڑا ہوں گا۔ اگر اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا پلڑا بھاری ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کی بخشش کراؤں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ نے دوسروں کی خدمت کرنے، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی برکتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ہم میں سے جو اب تک ایسا نہیں کر رہا تھا، وہ آج سے عزم کرے کہ آج کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کی میں خدمت کروں گا، ان سے تعاون کروں گا، نیکی اور بھلائی کے کام میں ان کے ساتھ چلوں گا، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے تعاون کروں گا۔ سارے بھائی اور بہنیں نیت کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعضاء جس غرض و مقصد کے لیے عطا فرمائے ہیں، اگر ہم اس مقصد میں انہیں استعمال کریں گے تو یہ شکر گزاری ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے تو ہم ناشکرے کہلائیں گے۔ مثلاً اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اب اگر کوئی معاذ اللہ ان آنکھوں سے نامحرم کو دیکھے، عورتیں غیر مردوں کو دیکھیں، مرد غیر عورتوں کو دیکھیں، یا کسی کے پردے کی جگہ کو دیکھیں، اور عورت تو سر سے پاؤں تک پردے کی جگہ ہے، اور مرد کے لیے جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے، ناف کے عین نیچے سے گھٹنوں تک، گھٹنے اس میں شامل ہیں۔ تو اب اگر کوئی کسی نامحرم کو دیکھے یا کسی کی ستر پردے کی جگہ کو دیکھے یا کسی کو گھور کر ان آنکھوں سے ڈرائے اور اس پہ رعب ڈالے، خوف زدہ کرے، یا ان آنکھوں سے دیگر غیر شرعی کام سر انجام دے، تو وہ شخص آنکھوں کی نعمت کا ناشکرا کہلائے گا، آنکھوں کی نعمت کی ناشکری کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ آنکھیں ان کاموں کے لیے نہیں دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کانوں کو بیہودہ گفتگو میں لگائے، بیہودہ گفتگو سننے میں لگائے، کسی کی غیبت سننے میں، گانے سننے میں، بیہودہ باتیں سننے میں، بیہودہ لطیفے سننے میں مصروف رکھے، تو یہ کانوں کی نعمت کا ناشکرا کہلائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کان اس لیے عطا نہیں فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے معاذ اللہ گالیاں نکالے، غیبتیں کرے، چغلیاں کھائے، بیہودہ باتیں کرے، کسی کو بے عزت کرے، کسی پر تنقید کرے، وہ گفتگو کرے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شخص زبان کی ناشکری کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان ان باتوں کے لیے نہیں دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہاتھ سے سود
کا لین دین کرے، رشوت کا لین دین کرے، کم تولے، کم ناپے، ملاوٹ کرے، کسی پر ظلم و ستم ڈھائے، کسی نامحرم کو چھوئے یا ان سے دیگر خلاف شرع کام کرے، تو یہ ہاتھوں کی نعمت کی ناشکری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ اس لیے نہیں دیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کے راستے پر چلے، حرام کام کے لیے قدم اٹھائے، حرام مقصد کے لیے، حرام کاموں کے لیے قدم کو اٹھائے، تو یہ قدموں کی ناشکری ہے۔ اگر اپنے پیٹ میں حرام غذا ڈالے تو یہ پیٹ کی ناشکری ہے۔ اگر اپنے ذہنوں میں گناہوں کے منصوبے بنائے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں بنائے، یہ دماغ اور ذہن کی ناشکری ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت بسائے، دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھے، تو یہ دل کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں جب ہم نے سن لی، سمجھ لی، اب خود سے پوچھیں کہ ہم کیا آنکھوں کے معاملے میں شکر گزار ہیں؟ کانوں کے معاملے میں شکر گزار ہیں؟ ہاتھ پاؤں کے مقابلے میں شکر گزار ہیں؟ ہم ذہن و دماغ اور دل کے لحاظ سے شکر گزار ہیں؟ اگر ہم شکر گزار ہیں تو اللہ کا اور شکر ادا کیجئے، اور اگر ہم ناشکری کا مرتکب ہوتے رہے ہیں، فی الفور توبہ کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالی ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری گفتگو کو ہمیں یوں سمجھایا ہے۔ آئیے امام کا کلام بھی ہم سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھوں کی نعمت کے بارے میں درس غزالی یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ تمہیں آنکھیں دو مقصد کے لیے عطا کی گئی ہیں۔ کتنے مقصد کے لیے؟ پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے مطلب کی ہیں، مقصد کی ہیں، جن کے لیے تمہارا دیکھنا جائز ہے، تمہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے، چلنے کے لیے، تمہارے جو دیگر مقاصد ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اللہ نے تمہیں آنکھیں دی کہ راستے میں جاؤ تو دیکھ کر چلو۔ اسی طرح کوئی چیز اٹھانی ہے تو آنکھیں اس کی طرف جائیں گی۔ تو اپنے جائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک آنکھ تو اس مقصد کے لیے دی، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان آنکھوں سے صنعت الہی کو دیکھو، اللہ کی کائنات کو دیکھو۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی سائنس کا مضمون پڑھنا ہے، نہیں، اس لیے کہ تم نے اللہ تعالی کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی بزرگی تم پر ظاہر ہوگی جب تم کائنات کو دیکھو گے، غور کرو گے، اس کی مخلوقات کو دیکھو گے، غور کرو گے، اور مخلوقات میں بھی اسی کو دیکھنا ہے جس کا دیکھنا اس نے جائز قرار دیا ہے۔ جب اس کے لیے دیکھ رہے ہو تو اس کی مخالفت میں نہیں دیکھنا، اس کی موافقت میں دیکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی مرد کہے کہ جناب عورت اللہ کی تخلیق ہے، میں تو اس کی تخلیق کو دیکھ رہا ہوں، اس کے حسن کو دیکھ رہا ہوں، یا عورتیں کہیں کہ یہ مرد اللہ کی تخلیق ہے، ہم تو اللہ کی تخلیق کے اس حسن کو دیکھ رہے ہیں، حسن کے پیکر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ جس کی رضا کے لیے دیکھ رہے ہو، جس کی معرفت پانے کے لیے دیکھ رہے ہو، اسی نے کہا کہ اگر اس کو دیکھو گے تو معرفت نہیں ملے گی۔ جب اس نے حد باندھ دی تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نفس کا دھوکہ ہوگا۔ تو دیکھنا اسی صنعت کو ہے جس صنعت کو دیکھنا اس نے تمہارے لیے، ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ آنکھیں دو مقصد کے لیے دی، ایک اپنے جائز کاموں کے لیے، جائز چیزوں کے لیے، جائز مقاصد کو دیکھنے کے لیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی صنعت گری کو، اس تخلیق کو، کائنات کو، مخلوق کو اس نظریے سے، اس نیت سے دیکھنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اس کی بزرگی اور بڑائی ہم پر ظاہر ہو،
اس کی خلاقی ہم پر ظاہر ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ آنکھ کی یہ نعمت جو ہے وہ آفتاب کی روشنی کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اب آفتاب کی روشنی کام ہوگی تو آنکھ کی روشنی کام کرے گی، آنکھ کا نور کام کرے گا، تو اس کے لیے آفتاب کا نور ضروری ہے، اور آفتاب کے لیے آسمان و زمین ضروری ہیں۔ اس بات کو سمجھے، وہ سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھنا ہے جائز چیزوں کو دو طرح سے، اور دیکھنے کے لیے آفتاب کا نور چاہیے، سورج کا نور چاہیے، اور سورج کے لیے زمین اور آسمان چاہیے۔ اگر زمین و آسمان نہ ہو تو سورج وہ کیسا اپنا نظام چلائے گا؟ اس لیے کہ جو سورج ہے وہ رات اور دن انہی سے پیدا ہوتے ہیں، زمین و آسمان کے وجود سے۔ اب امام غزالی جو درس دیتے ہیں اس کو سنیں، فرماتے ہیں تو جب تم نے نامحرم کو دیکھا تو صرف ان آنکھوں کی ناشکری نہیں کی، بلکہ تم نے سورج کی نعمت کی بھی ناشکری کی ہے، تم نے آسمان و زمین کی نعمت کی بھی ناشکری کی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ جو کوئی معصیت کرتا ہے آسمان و زمین اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کا یہی معنی ہے۔ تو اب ایک آنکھ کے غلط استعمال سے صرف آنکھ کی ناشکری نہیں ہوئی، آسمان و زمین کی ناشکری ہوئی، سورج کی نعمت کی ناشکری ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں دو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنے کام سر انجام دو، کھانا کھاؤ، طہارت کرو، مگر ان سے معصیت کے کام نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کی اس عظیم نعمت، کتنی عظیم نعمت ہے ہاتھ، اس عظیم نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا، اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا، تم بڑے ناشکرے ہوگے۔ حتیٰ کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنے اعضاء کو استعمال کرو۔ یہ حق حاصل نہیں کہ تمہیں شارع اسلام نے طریقہ بتایا کہ استنجا کے لیے نجاست کو دور کرتے وقت سیدھے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، الٹے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھاتے وقت الٹے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ قرآن مجید کو پکڑنا ہے، سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ یہ اگر طریقہ جو شارع اسلام نے تمہیں سمجھایا ہے، اگر اس طریقے سے ہاتھوں کا استعمال کرو گے تو یہ بھی شکر گزاری ہے، اور اگر تم سیدھے ہاتھ سے نجاست کو دھو گے، الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے، الٹے ہاتھ سے قرآن کو اٹھاؤ اور پکڑو گے تو یہ ہاتھوں کی ناشکری ہوگی۔ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ذرا اس بزرگ کے واقعہ سے سمجھو کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے بھول کر پہلے دائیں پاؤں کی بجائے بائیں پاؤں میں جوتا پہن لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، آپ کی تعلیم کیا کہ جوتا پہننے میں بھی یہ کوئی فرض کام نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک حق بتایا کہ تمہارا جوتا پہننے میں تمہارے پاؤں کا حق یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنو، پھر الٹے پاؤں میں جوتا پہنو۔ جب اتارو تو پہلے الٹے پاؤں سے اتارو، پھر سیدھے پاؤں میں داخل کرو۔ اسی طرح ہم غور کرتے چلے جائیں، مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں داخل کرو، مسجد سے پہلے الٹا پاؤں باہر نکالو۔ تو اسی طرح بہت سارے احکام، ارشادات اور آپ کی سنن، ان کی طرف دھیان دے۔ اب ان بزرگ کا واقعہ، اللہ اکبر، بھولے سے ایک مرتبہ جب جوتا پہننے لگے تو سیدھے پاؤں کی بجائے پہلے الٹے پاؤں کا چپل جوتا پہن لیا۔ اب اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اپنے پاؤں کا غلط استعمال کیا، حضور کی سنت کے خلاف عمل کیا، تو اس کے کفارے میں
کئی بوریاں گندم کی انہوں نے خیرات کی۔ ان کی نظر میں سنت کی اہمیت تھی، ان کی نظر میں ان پاؤں کے صحیح استعمال کی قدر تھی، تبھی تو انہوں نے اتنی بڑی خیرات کی۔ اللہ اکبر! ان بزرگوں نے تو سنت مستحبہ کے ترک کو برا جانا اور کفارہ ادا کیا، اور افسوس آج ہم سنت مستحبہ نہیں، سنت مؤکدہ، اس کو دن میں کتنی مرتبہ ترک کرتے ہیں، بلکہ واجب چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرض کاموں سے غافل رہتے ہیں، مگر ہمیں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی احساس نہیں، روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پھر مزید فرماتے ہیں کہ قبلہ ایک سمت اللہ اور رسول نے ہمارے لیے ادب کی مقرر کی۔ اب اگر تم قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکو گے تو یہ قبلہ کی سمت کی ناشکری ہوگی۔ جب ایک سمت کا ادب تمہیں شریعت نے بتا دیا، اب جدھر منہ اٹھایا ادھر تھوک دیا، نہیں، قبلہ کا جب احترام شریعت نے تم پر لازم کر دیا تو اب اس کا ادب کرنا لازم ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ناشکرے کہلائیں گے، ہم نے قبلہ کی سمت کی ناشکری کے مرتکب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قبلہ کی جانب تھوکے، غور کریں کیا فرمایا، جو قبلہ کی جانب تھوکے قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں کے آنکھوں کے درمیان پڑا ہوگا۔ اب دنیاوی زندگی میں کتنی مرتبہ تھوکا، اب یہ سارا گند وہ اپنے منہ پہ ڈال کر روزے قیامت آئے گا، کیا یہ اچھا ہوگا؟ قبلے کا احترام کیجئے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب ہمیں سکھایا، جب تم بیت الخلا جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پشت کرو۔ تمہارا قبلے کی جانب منہ کر کے طہارت استنجا کرنا یہ ناجائز ہے، اسی طرح قبلے کی جانب اس حالت میں پیٹھ ہونا یہ بھی ناجائز ہے۔ آج کل تو لوگ مکان بناتے وقت، حتیٰ کہ مسجدیں بناتے وقت بھی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے مکانوں میں ان کی WC کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی جانب ہوتا ہے یا قبلہ کی طرف پشت ہوتی ہے، اور ان کو کوئی خیال نہیں، خود بھی استعمال کر رہے ہیں، آنے والے مہمان بھی استعمال کر رہے ہیں، پورا خاندان استعمال کر رہا ہے، یہ ناجائز کام ہو رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بزرگ تو جوتے میں الٹا پاؤں پہلے پہننے پر اتنے افسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں صبح و شام یہ ناجائز کام ہو رہا ہے، اس پر نہ گھر والوں کو پرواہ نہ استعمال کرنے والوں کو پرواہ۔ اور ہم بھی کہیں سفر پر جائیں تو ادھر بھی کوئی خیال نہیں کرتے، لوگوں نے تو اپنی مرضی سے بنا رکھے ہیں، اپنی ذاتی سہولت کو دیکھا، بس جدھر چاہا رخ کر دیا۔ ہمیں لحاظ کرنا ہے کہ جب استنجا کریں تو ہمارا رخ، ہمارا چہرہ قبلہ کی جانب نہیں ہونا چاہیے اور نہ پشت ہونی چاہیے۔ ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی ہے، یہ قبلہ کی سمت کی ناشکری ہے، یہاں تک کہ ہمیں کپڑے تبدیل کرتے وقت اور نہاتے وقت بھی اس بات کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر! تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کی سمت کے بھی حق بیان کر رہے ہیں کہ قبلہ کا یہ حق ہے، اس کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا جائے، اس کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا نہ کیا جائے، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائے، کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا، اس کی طرف پاؤں پھیلائے، تھوکا،
اس کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کیا تو اس سمت کی ناشکری ہوگی۔ اور پھر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں عقل کی نعمت دی ہے، عقل تمہیں دی ہے، تم پاگل نہیں ہو، اللہ نے عقل دی، تمہیں یہ شعور ہے یہ کام شرف والا ہے، یہ کام شرف والا نہیں ہے، یہ کام جو اچھا ہے یہ کام برا ہے۔ تو اب تمہارے بعض کام بہت ہی معمولی ہیں جیسے تھوکنا، قضائے حاجت کرنا، اور تمہارے بعض کام بہت عظیم ہیں جیسے نماز ادا کرنا، جیسے طہارت، وضو و غسل کرنا۔ تو جب تم شرف والے کام اور ہلکے کاموں میں کوئی فرق نہ کرو گے تو پھر تم عقل کی نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہوگے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے۔ اور آپ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ درخت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اگر آپ درخت سے ایسے ہی کوئی پتا توڑ لیتے ہیں، کوئی آپ کی کوئی وجہ نہیں، بس ایسے ایک درخت کے پاس کھڑے ہاتھ بڑھایا اور پتا توڑ دیا، پھول توڑ دیا اور یوں کر کے پھینک بھی دیا، اس کا کوئی آپ کا کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، تو آپ نے درخت کی اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اس لیے کہ وہ پتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ پھول اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس ٹہنی اور پھولوں کے ذریعے پورا ایک حسن قائم ہے، ایک نظام قائم ہے۔ تو تم نے بغیر کسی مطلب اور مقصد کے اگر اس شاخ کو توڑ دیا، اس ٹہنی کو توڑ دیا، اس پتے اور پھول کو توڑ دیا، تو یہ درخت کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ ہاں اگر تمہیں غرض ہے، تمہارا کوئی کام ہے، ضرورت ہے، تو پھر حرج نہیں اس صورت میں جب کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہے تو بلا اس کی اجازت کے ان چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر تم کسی کی ملکیت نہیں یا تم خریدتے ہو تو اس صورت میں حرج نہیں کہ تم پھول توڑ لو، اس لیے کہ یہ عدل یہی ہے، جو ناقص ہے وہ کامل پر قربان ہوتا ہے۔ تم انسان ہو، وہ درخت ہے، تم کامل ہو، وہ تم سے ہلکا درجہ رکھتا ہے۔ جب تمہاری ضرورت ہے اس صورت میں توڑنا تو ناشکری نہیں، لیکن ایسے ہی بلا وجہ اگر تم پتے توڑو، ٹہنیاں توڑو، پھول توڑو، تمہیں کوئی غرض نہیں، مقصد نہیں، تو یہ بھی ناشکری میں شمار ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو آپ نے یہ کچھ باتیں سنی، ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اس کی ناشکری سے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری کو پسند فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ناشکری پر ناراض ہوتا ہے۔ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نعمتوں کا احسان مانو گے، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ اب شکر کرنے والوں کی فضیلت جو ہے اس ایک حدیث پاک سے ہم پہ واضح ہو جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھانے والا شکر گزار، کھانا کھا کر شکر کرنے والا، کھانے والا شکر گزار روزہ دار صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں، سرکار نے جو فرمایا صابر روزہ دار کی طرح ہے، کیا مطلب؟ صابر روزہ دار تو اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور روزے کی حالت میں صبر کرتا ہے، اور شاکر کھانے والا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کھانے سے جو قوت ملی، بدن میں طاقت اور چستی آئی، اس قوت کو اللہ کی ناراضی والے کاموں میں استعمال کرنے سے صبر کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب کھایا پیا، طاقت آئی، آنکھیں بھی کھل گئیں،
بدن بھی طاقت آ گئی، اب ان آنکھوں سے وہ گناہ کرے، زبان سے گناہ کرے، ہاتھوں سے گناہ کرے نہیں۔ اب کھانے سے جو قوت ملی ہاتھوں میں، پاؤں میں، آنکھوں میں، زبان میں، قوت سماعت میں، ان کو وہ اللہ کے منع کردہ کام، خلاف شرع کام، ناجائز کاموں میں دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ طاقت و قوت ہوتی ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھے، بیہودہ بات سن لے، گانے کو سن لے، رشوت کی طرف ہاتھ بڑھا لے، گناہ کی طرف پاؤں چلا لے، اس میں یہ طاقت موجود ہے، مگر وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا، وہ اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہوا، وہ ان کاموں سے جو بچتا ہے، صبر کرتا ہے، ایسا کھا کر شکر کرنے والا وہ روزہ دار صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس بیان پر خوب غور کیجئے، خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ بھی ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے اعضائے بدن کو، یہ جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس جسم کی صورت میں اسے ناجائز کاموں میں ہرگز استعمال مت کیجئے۔ یاد رکھیے، یہ جسم جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ پاؤں اللہ کی امانت ہے، یہ دل دماغ اللہ کی امانت ہے، یہ پیٹ شرمگاہ اللہ کی امانت ہے، اور وہ حقیقی مالک ہے، اور مالک کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف، رضا کے خلاف، خوشی کے خلاف، اس کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، یہ بہت بڑا ظلم عظیم اور سراسر خیانت ہے، اور خیانت بھی کس کے مال میں کرنا؟ آج اگر دنیا کا کوئی وڈیرا، کوئی بڑا آدمی، کوئی بدمعاش ہو یا شریف ہو تو بڑا حاکم ہو، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دے تو کیا آپ ہڑپ کر جائیں گے؟ آپ اس چیز کو الٹ پلٹ کر دیں گے، اس کو اس کی ناراضی والا طریقے کے مطابق استعمال کریں گے؟ بلا تمثیل ان لوگوں کا کیا اوقات، ان کی باتوں کو چھوڑے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ نے آنکھیں ہمارے پاس امانتاً رکھی ہیں، زبان ہمیں امانت کے طور پر دی، کان ہمیں امانت کے طور پر دیے، ہاتھ پاؤں امانت کے طور پر دیے۔ تھانے دار کا ڈر تو ہے، وزیر کا ڈر تو ہے، کونسلر کا ڈر تو ہے، بڑے وڈیرے کا ڈر تو ہے، اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس کی امانت میں خیانتیں دن رات ہو رہی ہیں، صبح و شام ہو رہی ہے، اس کی مرضی و چاہت کے بغیر، اس کی اجازت و اذن کے بغیر اس کی امانتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے امانت دی تو طریقہ بھی بتا دیا، بس اسے دیکھنا ہے، اسے نہیں دیکھنا، اسے سننا ہے، اسے نہیں سننا، اسے پکڑنا ہے، اسے نہیں پکڑنا، ادھر چلنا ہے، ادھر نہیں چلنا۔ اب جس طریقے سے منع کیا ہم تو وہی کیے جا رہے ہیں۔ ہم کتنے بڑے خائن ہیں، ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، ہم کتنے بڑے خیانت کرنے والے ہیں، کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پھر عطا کردہ نعمتیں ہم کھائیں، یہ جو ہمیں غذا ملتی ہے، پانی ملتے ہیں، بہت سی نعمتیں کھانے پینے کو ملتی ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ یہ کس نے نعمتیں عطا کی ہمیں؟ روزی کون دے رہا ہے؟ اب اس کی نعمتوں کو کھائیں پیئیں، اور اس کی ان نعمتوں کو کھانے پینے سے بدن میں جو قوت آئے،
اس قوت و طاقت کو اسی کی نافرمانی میں، اسی کے قانون توڑنے میں، اسی کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے میں استعمال کریں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ، بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، کوئی شخص آپ کو مال دے اور آپ وہ مال اسے ہی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں تو وہ کتنا ناراض ہوگا، میرا ہی مال میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پستول دے دیں اور آپ اس سے اٹھا کر اسی کے بیٹے کو مار دیں، وہ بولے گا ہتھیار میرا، بیٹا بھی میرا مار دیا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، روزی سے نوازا، خوراک سے نوازا، اس کی نعمتیں کھائیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں، اس سے جو طاقت ملے وہ بھی اسی کی شریعت کے خلاف استعمال کریں، وہ بھی اس کی احکام کی نافرمانی میں استعمال کریں۔ میرے آقا امام اہل سنت نے ہمیں سمجھایا، دن لہو میں کھونا تجھے، ہماری حالت زار کا احساس ہمیں دلا رہے ہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے عرض کی، حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا 6 عادتیں اختیار کر لو۔ پہلی بات یہ، جب تم گناہ کا ارتکاب کرو، اللہ تعالی کی نافرمانی کرو، تو تم اس کا رزق استعمال نہ کرو۔ اس کا رزق، اب پانی بھی اسی کا رزق، کھانا بھی اسی کا رزق، یہ جتنا بھی کھانے پینے پہننے وغیرہ سب نعمتیں اسی کی عطا کردہ۔ فرمایا جب تم اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرو تو اس کا رزق استعمال نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا خیال آئے، تم چاہو کہ میں گناہ کا کام میں مشغول ہوں، میں فلم دیکھوں، ڈرامہ دیکھوں، گانے سنوں، رشوت لوں، کم تولوں، میں خلاف شرع کاموں میں وقت گزاروں، جب تمہیں اللہ کی نافرمانی گناہ کا خیال آئے، ارادہ ہو تمہارا، تو پھر تم ایسا کرو، اللہ تعالی کی مملکت سے نکل جاؤ، اس کے ملک سے نکل جاؤ۔ تیسری نصیحت یہ ہے، اگر تم گناہ کرنا چاہو تو پھر ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ تعالی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ شخص سچا دل والا تھا، اس نے ایسے ہی رسمن بات نہیں کی تھی، وہ واقعی نصیحت چاہتا تھا۔ ہم تو بزرگوں سے اگر بات بھی کرتے ہیں تو وقت گزار، حضور کچھ فرمائیے، حضور ارشاد کچھ فرمائیے، سنی انسنی کر دی۔ ہم دل سے اصلاح کے طالب نہیں ہوتے کہ کسی بزرگ سے ہم اصلاح کے لیے حاضر ہوں اور پھر جو وہ نصیحت کریں اس پر کاربند بھی ہوں۔ وہ شخص سچے دل سے طالب نصیحت تھا۔ جب سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے یہ 3 نصیحتیں اسے فرمائی، وہ شخص کہنے لگا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رزق نہ کھایا جائے اور پھر جیا بھی جا سکے، اور اللہ کی مملکت سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کائنات کے چپے چپے پر اس کا قبضہ ہے، سارے جہانوں کا وہ مالک ہے، ساری کائنات اس کا ملک ہے، اور حضور ایسی جگہ کہاں ہے، کہاں سے لاؤں کہ جہاں وہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اس کا رزق بھی استعمال کرو اور اسی کے ملک میں بھی رہو اور پھر اسی کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی اور اس کے گناہ کرو۔
چوتھی نصیحت فرمائی، جب مر جاؤ، جب مرنے کا وقت آئے اور موت کا فرشتہ آ جائے، حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں، تو انہیں روح قبض نہیں کرنے دینا، انہیں کہنا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، رک جاؤ، ابھی ٹھہرو، مجھے بہت سے کام ہیں وہ نمٹا لوں، مجھے مہلت دو کہ میں توبہ کر لوں۔ تو حضرت ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک دینا۔ پانچویں نصیحت کی، مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچا دیے جاؤ تو منکر نکیر آئیں گے، ان کو اپنی قبر میں داخل نہیں ہونے دینا، ان کو کہنا یہ میری قبر ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، تم کون ہوتے آنے والے، انہیں آنے نہ دینا۔ اور جب قیامت قائم ہو، حساب کتاب ہو اور تمہارے اعمال سے اللہ ناراض ہو جائے اور دوزخ میں جانے کا حکم جاری فرما دے تو تم کہہ دینا میں نہیں جاتا، وہ انکار کر دینا میں دوزخ میں نہیں جاتا۔ وہ شخص گھبرا کر کہنے لگا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک الموت کو ٹال دیا جائے، اس کو روک دیا جائے، اس کے آگے تو بڑے بڑے بادشاہ نہیں ٹھہرتے، بڑے بڑے پہلوان اور طبیب نہیں ٹھہرتے، بڑی بڑی دنیاوی جاہ و حشمت والے نہیں ٹھہرتے، میں کیسے اسے روک سکتا ہوں؟ اور پھر حضور منکر نکیر وہ ان کے آگے کیسے میں بند باندھ سکتا ہوں؟ وہ تو قبر میں آئیں گے اور ضرور آئیں گے، اور روز قیامت اللہ کے حکم کے آگے میں ڈٹ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، جب ایسا نہیں ہو سکتا پھر گناہ میں کیوں لگا ہوا ہے، پھر نافرمانیوں میں کیوں لگا ہوا ہے؟ جب پتا ہے کہ آگے تیرے لیے عجز ہے، تیرا بس نہیں چلے گا، تو پھر یا اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اس کے نعمتوں کا غلط استعمال کر کے، اس کی شریعت کی خلاف ورزی کر کے، اس کی ناراضی والے کام کر کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کیوں کر رہا ہے؟ آپ کے اس بیان کا اس پر ایسا اثر ہوا، اسی وقت اس نے توبہ کی، اور ایسا اللہ کا خوف طاری ہوا کہ توبہ کرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو تو ڈر لگ گیا، وہ اللہ کے خوف میں جان دے بیٹھا۔ اس کو نظر آ گیا کہ میں نے رزق استعمال کیا اللہ کا، اور اس سے ملنے والی قوت کو استعمال کیا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں۔ میں رہتا ہوں اللہ کے ملک میں اور اسی کی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اس نے جب یہ جان لیا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ملک میں رہوں اور اس کا رزق استعمال کروں اور اسی کی نافرمانی کروں، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اس کے گناہ کر رہا ہوتا ہوں، اس پر ایسا خوف آیا، وہ خوف خدا سے انتقال کر گیا۔ ہم کب توبہ کریں گے؟ ہمیں کب اس کی قہاری اور جباری سے ڈر لگے گا؟ کب ہمیں قیامت کے دن کی شرم آئے گی؟ پرسش اعمال تم سے، پرسش اعمال تم سے، جس گھڑی فرمائے گا رب کو کیسے دو گے عاجز جرم و عصیاں کا حساب۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے پھر تم سے بے شک اس دن ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان آنکھوں کی نعمتوں کے بارے میں، ان کانوں کی نعمتوں کے بارے میں، ان ہاتھوں کی نعمتوں کے بارے میں،
ان پاؤں کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت ایک شخص کو بارگاہ رب العزت میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کیا تجھے میں نے کان نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے آنکھیں نہ دی تھی؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ اولاد نہیں دیے تھے؟ کیا تجھے کھیتی عطا نہیں کی تھی؟ کیا تجھے سرداری خوشحالی عطا نہیں کی تھی؟ بتا اب تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہوش میں آ جاؤ۔ کفار و مشرکین کے پیچھے چل کر اللہ و رسول کی نعمت کی ناشکری نہ کرو، اللہ و رسول کے احکام کو پس پشت مت ڈالو، اللہ و رسول کو مت بھولو، روز حساب کو یاد کرو کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس کا چہرہ ہماری جانب ہوگا، عالم کی گرمی ہوگی، قیامت سے بڑھ کر گرمی ہوگی، قیامت کی گرمی ہوگی۔ اس گرمی کے عالم میں جب ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، کانوں کا کیا کیا استعمال کیا، زبانوں کا کیا کیا استعمال کیا، ہاتھوں کا کیا کیا استعمال کیا، پاؤں کا کیا کیا استعمال کیا، اللہ کا دربار ہوگا اور ہم ایک مجرم کی حیثیت سے اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے، ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا بتائیے بتانے کے لیے کیا ہوگا؟ ہم کیا بتائیں گے کہ یا اللہ میں تو اتنے ڈرامے دیکھ کر آیا ہوں، میں تو اتنی فلمیں دیکھ کر آیا ہوں، میں تو اتنے گانے سن کر آیا ہوں، میں تو اتنے فیشن شو میں شرکت کر کے آیا ہوں، میں تو اتنی یہود و نصارہ کی پیروی اور نکالی کر کے آیا ہوں، میں تو اتنے تیرے شریعت کے خلاف کام کر کے آیا ہوں، اتنی بدنگاہیاں کی ہیں، اتنی دفعہ گالیاں دی ہیں، اتنی دفعہ غیبتیں کی ہیں، اتنی دفعہ چغلیاں کھائی ہیں، اتنی دفعہ جھوٹ بول کر آیا ہوں، اتنی میں نے بد کلامیاں کی ہیں، اتنی میں نے بد سماعتیاں کی ہے، اتنے گناہوں کے منصوبے بنا کر آیا ہوں، اتنا وقت گناہوں میں گزار کر آیا ہوں، کیا وہاں اپنے گناہوں کی فہرست بیان کی جائے گی؟ کیا وہاں سب کچھ بیان ہوگا؟ اللہ اکبر، کس میں ہمت ہوگی؟ ذرا اس حدیث کو بھی یاد کرو جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ روز قیامت آدمی نے دنیا میں جو کلام کیا، جو کچھ زبان سے بولا، فرشتے لکھتے رہے، وہ رجسٹر روز قیامت اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، دربار الہی ہوگا، بندہ کھڑا ہوگا، حکم ہوگا اسے پڑھ کر سناؤ۔ اب ہر وقت جو زبان چلتی ہے جتنا چلے گی رجسٹر بھی بڑھتا جائے گا، اب اس میں لکھا کیا ہوگا، ہم کیا کیا بولتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کبھی کسی لڑکی کے حسن پر باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی فلم پر تبصرہ ہو رہا ہے، کبھی کسی گانے پر کلام ہو رہا ہے، کبھی کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پہ طنز ہو رہا ہے، حرام کاموں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ ہم کیا کیا گفتگو دوستوں کے درمیان کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، دفتروں میں کرتے ہیں، کیسی کیسے کلام کرتے، سب لکھا ہوا ہے۔ جو الف بھی بولا تو لکھا گیا، یہ بولا لکھا گیا، جو کچھ بولا لکھا گیا، جتنے لطیفے سنا کر لفوش کلامیاں کر کے لوگوں کو ہنساتے رہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، جتنے گانے باجوں میں وقت گزارا گیا سب لکھا جا رہا ہے۔ اب بتائیے رجسٹر ہاتھ میں ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اب وہاں گالیاں لکھی ہوئی ہے، کس میں جرأت ہوگی دربار الہی میں ان گالیوں کو پڑھ کر سنائے گا، اس بیہودہ باتوں کو پڑھ کر سنائے گا، ان گانوں اور عورتوں کے حسن پر گفتگو کو پڑھ کر سنائے گا۔ عورتیں جو کچھ بھی بولتی ہیں وہ کیا سنائیں گی، مرد جو کچھ بولتے ہیں وہ کیا سنائیں گے، اور جب نہ سنا سکیں گے تو پھر رشتے مار لگائیں گے اور کہیں گے آگے پڑھو، یہ تو ایک زبان کے لکھے ہوئے کی بات ہے، پھر جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، جو ہاتھ کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، ہر لمحہ ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے، اس سے پہلے کہ مر جائے، ہوش
ہوش میں آ کر توبہ کر لیجئے، یہ یہود و نصارہ، یہ ہندو، ان کے پیچھے لگ کر کچھ نہ ملے گا۔ یہ تو اللہ کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، یہ تو روز قیامت کے منکر ہیں، یہ تو برزخ کے منکر ہیں۔ ان کا نظریہ بگڑا ہوا، ان کے اعمال بگڑے ہوئے۔ ہم نے تو انہیں دین کی طرف بلانا تھا، ہمیں تو خود دین پر عمل کر کے اپنی طرف بلانا تھا۔ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم ان کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ جاگ جا غفلت سے عاجز، ہوش کر تو ہوش کر، تیرے سب اعمال تولے جائیں گے روز حساب۔ اور آخری بات، اللہ کی نعمتیں آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، رزق بھی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، مگر ایک نعمت ایسی ہے جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ بصورت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ چھوٹی نعمتوں کے بارے میں تو پوچھے، بڑی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ آنکھ کے بارے میں تو پوچھے، اور جس کے طفیل آنکھ ملی ہے اس نعمت کے بارے میں نہ پوچھے۔ مجمع البحرین مفسر قرآن علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں، روز قیامت سب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و ملت اور اتباع سنت کے متعلق سوال ہوگا۔ بتاؤ، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا تھا، ان کی پیروی کر کے آئے ہو یا مخالفت کر کے آئے ہو؟ تو وہ میرے بھائی اور بہنیں جنہیں آج انگریزوں کا فیشن اچھا لگتا ہے، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ننگے سر پھرنا اچھا لگتا ہے، جو باریک اور بیہودہ لباس پہننا اچھا لگتا، کیوں؟ انہوں نے کسی فلمی اداکارہ کو دیکھا، کسی ڈرامے کی اداکارہ کو دیکھا، کسی یہود و نصارہ کی فیشن والی کو دیکھا اور چاہا کہ یہ بڑا اچھا ہے، اس کے پیچھے لگ گئی، اس جیسا لباس پہن لیا، حلیہ بنا لیا، شادی بیاہ میں ننگی ہو کر وہ شادی حالوں میں پہنچ گئی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے بدن کی نمائش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کہ باریک لباس پہننا کہ بدن کی رنگت نظر آئے، تنگ لباس پہننا، جیسا کہ آج کل یہ ٹائٹ پجامے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب پہلے چوڑی دار پجامے ہوا کرتے تھے، اب یہ ٹائٹ چل گئے ہیں کہ جس سے پوری ٹانگوں کا، رانوں کا نقشہ نظر آتا ہے۔ جب یہ خواتین موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جا رہی ہوتی ہے، پورے بدن کا نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل پر چلانے والا بھائی، باپ، بیٹا، وہ بھی بے شرم ہے اور یہ بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، اور روز قیامت یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور جو ان کی بے حیائی اور بدکاری پر جو مرد خوش ہے، باوجود قدرت نہیں روکتا، وہ دیوس ہے اور وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اچھی نہیں لگتی۔ آج تو جناب ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے کہ جو داڑھی منڈائے، ٹائی پہنے، سوٹڈ بوٹڈ رہے، جو حضور کی سنت سے دور ہو، دین سے دور ہو، چاہے رشوت خور ہو، مال چاہیے، چاہے سودی کاروبار کرتا ہو، مال چاہیے، اس کا مکان چاہیے، چاہے حرام روزی سے بناؤ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، آسائشیں چاہیے۔ آج حضور کی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کب تک کیا جائے گا؟
آخر دربار میں تو رب کے آیا جائے گا۔ اور مفسر قرآن فرما رہے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھے گا تم نے میرے محبوب کی جو دعوت تھی، جو شریعت تھی، جو دین تمہیں پیش کیا اس کا کیا کیا، اور جو میرے محبوب کی سنت و شریعت ہے تم نے اس پر عمل کیا یا اس کی مخالفت کی، اسے تہ دل سے قبول کیا یا نہیں۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، خدا را اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اور ان کی قدر اور شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اس کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال مت کرو، گناہوں کے کاموں میں استعمال مت کرو، بلکہ ان نعمتوں کو اس کی خوشی کے کاموں میں استعمال کرو۔ اپنے اعضائے بدن کو ناشکری سے بچاؤ، اور اب تک جو ناشکریاں ہوئیں اس پر اس کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرو، استغفار کرو، اس کے حضور گڑ گڑاؤ، اور آج سے نیت کرو کہ آج کے بعد ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ آج سے ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، آنکھوں کی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے، کانوں کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے، بد کلامی نہیں کریں گے، سود و رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، حرام روزی کمائیں اور کھائیں گے نہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں گے، انہیں اللہ و رسول کی رضا والے کاموں میں استعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔